सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे पूरा सच प्रोग्राम में बहुत ही अहम, और ये प्रोग्राम मैं पहले भी कर चुकी हूँ लेकिन इस पर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें दोबारा ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। और अक्सर औक़ात अगर आप मेरे प्रोग्राम में कोई भी टॉपिक जो है वो रिपीट देखते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि जब तक उस पर कार्रवाई अमल में ना लाई जाए, इम्प्लीमेंट ना करवाया जाए, तब तक उस चीज़ का पीछा हम नहीं छोड़ते। इस वक्त मैं बात कर रही हूँ लाहौर के कमर्शियल प्लाजाज, बिल्डिंग्स पर रूफ टॉप गार्डनिंग, सोलर पैनल की तनसीब, शजरकारी और दीगर माहौल दोस्त इक़दामात का जो फुकदान नज़र आ रहा है उस पर जो है वो हम बात करेंगे और साथ ही साथ इस पर इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश भी करेंगे। कमर्शियल प्लाजों में वायरिंग और सेफ्टी आलात का भी फुकदान है और साथ ही साथ शहर लाहौर के 9 मॉडल चौराहों पर कवानीन की अमल दरामदी के लिए जो खुसूसी इक़दामात किए गए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। इस पर एक बाकायदा तौर पर रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ ने। आइए देखते हैं, उसके बाद इस पर तफसीली बात करते हैं। शहर लाहौर की 9 मॉडल चौराहों पर कवानीन की अमल दरामद के लिए खसूसी इक़दामात जारी हैं। मेन बुलेवार्ड जेल रोड पर नोटिस जारी किए गए। अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए LDA की टीमें मुतहरिक हो गई। LDA टाउन प्लानिंग जोन 1 ने जेल रोड मेन बुलेवार्ड पर कायम 80 से ज्यादा कमर्शियल अमलाक और दफातर को नोटिस जारी किए। इन अमलाक को पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी और पार्किंग की जगह पर तजावजात बनाने पर नोटिस जारी किए गए हैं। मालकान और इंतजामिया को रूफ टॉप गार्डनिंग, सोलर पैनल की तनसीब, शजरकारी और दीगर माहौल दोस्त इक़दामात करने की हदायत जारी की गई है। LDA टाउन प्लानिंग जोन 1 की टीमों ने सर्वे के दौरान इन इमलाक की निशानदही की थी। मालकान और इंतजामिया को कवानीन के मुताबिक इक़दामात करने की हदायत जारी की गई है। अमल दरामद न करने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हदायत पर शहर भर में तजावजात के खिलाफ खसूसी मुहिम जारी है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि कमर्शियल प्लाजाज जब बनाए जाते हैं तो उसमें बाकायदा तौर पर पार्किंग और सेफ्टी आलात का ख्याल रखने का कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का फुकदान नज़र आता है। बहुत सारे जो हमारे कमर्शियल प्लाजाज हैं वो आग की नज़र इसी वजह से हो जाते हैं, वहाँ आग लग जाती है, सारे का सारा सामान और इंसान दोनों ही जल जाते हैं, बहुत सा जानी माली नुकसान होता है। लेकिन इस नुकसान के होने से पहले ही सेफ्टी आलात जो है वो क्यों ऐसी बिल्डिंग्स में नस्ब नहीं किए जाते, सवाल यहाँ ये पैदा होता है। फिर जब बताया गया है कि आपने किसी भी कमर्शियल प्लाजे को जो है वो खूबसूरत बनाने के लिए वहाँ पे गार्डनिंग भी और सोलर पैनल का भी जो है वो एहतमाम करना है, तो इस पर भी गौर नहीं किया जाता। इस हवाले से जो है वो LDA काफ़ी एक्टिव हो चुका है, क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से इन सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ। जुनेद, बताइएगा, तफसील बयान कीजिएगा कि इस पे पहले भी हमने प्रोग्राम किया कि सेफ्टी आलात नहीं होते प्लाजाज में, कमर्शियल प्लाजे तो बना दिए जाते हैं, वहाँ पे पार्किंग का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं होता। तो इस दोनों हवाले से जो इस वक्त कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा साहब हैं उन्होंने काफ़ी इक़दामात के हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं। मैं चाहूँगी कि वो चीज़ा पॉइंट्स जो हैं वो आप हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नबिया। अगर हम कमर्शियल बिल्डिंग्स के हवाले से बात करें, इमलाक के हवाले से बात करें तो एक तो जो बिल्डिंग्स बन गई हुई हैं वहाँ पर जो पार्किंग के मसाइल हैं, अगर जेल रोड के हवाले से बताता चलूँ तो जो शोबा प्लानिंग से मुंसलिक है उधर की टीम्स ने जो है उधर बाकायदा तौर पे विज़िट वगैरह किया, उसकी रिपोर्ट वगैरह तैयार की, फिर उसके बाद जो है उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। अगर जेल रोड के हवाले से बात करें तो वहाँ पर 80 के करीब जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस इस वाले से जारी किए गए हैं कि वहाँ पर जो है वायलेशंस की जा रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशंस की जा रही है और शोबा प्लानिंग से मुंसलिक जो बुनियादी जो उधर रूल्स होते हैं उनकी वायलेशन की जा रही है। अगर वायलेशंस के हवाले से बताता चलूँ तो ज़्यादातर जो वो बिल्डिंग्स मौजूद हैं जहाँ पर बिल्डिंग तो बना दी गई है, दफातर भी बना दिए गए हैं या मुख्तलिफ कंपनी या फिर मुख्तलिफ वहाँ पर लोग जो हैं काम करना शुरू कर रहे हैं और गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये काम जारी है। मतलब जब से वो बिल्डिंग बनी है उसके बाद से जो है इस चीज़ पर जो है ना फोकस किया गया, ना ध्यान दिया गया और काफ़ी अरसा गुजरने के बावजूद जो है उस पर ना किसी अभी तक महकमे ने एक्शन लिया। मौजूदा कमिश्नर लाहौर अगर बात करें मोहम्मद अली रंधावा, जिनके पास एडिशनल चार्ज भी है, वो LDA को भी देख रहे हैं। तो इस वाले से बताता चलूँ तो इधर जेल रोड पे अब नोटिस जारी किए। अब नेक्स्ट फर्दर क्या स्टेप होगा कि जहाँ जहाँ पे नोटिस जारी किए गए हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। तो जब हम कार्रवाई के हवाले से बात करते हैं तो आपको पता है कार्रवाई के लिए टीगर महकमे ये देखें जो है वो इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, नोटिफिकेशन भी जारी हो गए थे
ایون کے نوٹسز جاری بھی کر دیے گئے تھے LDA کی طرف سے ایسے پلازاز کو اور ایسے جو کمرشل جگہیں ہیں یا جو اپارٹمنٹس بنائے جاتے ہیں باقاعدہ طور پہ وہ وہاں پر، لیکن ہم نے کوئی اس میں خاطر خواہ جو ہے وہ نہیں دیکھا کہ اس میں کوئی امپلیمنٹیشن ہوئی ہو، باقاعدہ طور پر ان کو کوئی فرق پڑا ہو پلازا مالکان کو یا کمرشل بنانے والے جگہوں کو کرنے والے لوگوں کو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس دفعہ آپ کیا کہتے ہیں جو ہدایت جاری کی گئی ہیں وہ کتنی سخت ہے؟ سب سے پہلے ہمیں پوائنٹ یہ ریز کرنا چاہیے کہ وہ کتنی سخت ہیں تاکہ کمرشل جو ایریا بنانے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہو کہ اگر وہ اس پر امپلیمنٹ نہیں کرواتے اور اگر وہ کمرشل پلازا ان سب چیزوں کے بغیر ہی بنا دیتے ہیں تو ان کو پھر کتنا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ جی بالکل، یہ جرمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، جرمانہ تو ہے وہ لاکھوں روپے میں جو ہے فائن دیا جاتا ہے، لیکن جب ایکشن لیا جاتا ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، کوئی بھی اگر بلڈنگ تعمیر کر دی ہے، چاہے وہ اب روف ٹاپ بھی ہے اس پہ، ٹھیک ہے، 10 منزلہ بھی ہے، 20 منزلہ بھی ہے یا 8 منزلہ بھی ہے، جتنی ادھر منزلیں بھی ہیں، پھر اس کے باوجود جو ہے اسے مسمار کر دیا جاتا ہے۔ یہ آپ ایکشن دیکھیں، یہ فائن سے بہت زیادہ ہے، یہ اس کی سمجھیں کہ اگر کسی نے اس طرح کا ایکشن کر دیا، مطلب اس نے تعمیر تو کر دیا، وائلیشن بھی کر دیا ہے، تو پھر جب اس کے پیچھے مطلب کچھ نہیں رہے گا، جب مسمار کر دیا جائے گا یا وہ بلڈنگ گرا دی جائے گی، تو آپ خود سمجھ سکتی ہیں، اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کتنی سخت کارروائی ہے اور کتنی سنگین قسم کے آپ دیکھیں گے پھر نتائج سامنے آتے ہیں۔ جب بھی ہم کارروائیوں کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں تو کارروائیوں میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ مختلف محکمے جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، ساتھ میں پولیس فورس بھی ہوتی ہے، یہ ٹیمز بھی ہوتی ہیں، LDA کی ٹیمز بھی ہو گئی اور مختلف ٹیمز، اگر یہ LDA کے انڈر آتا ہے تو پھر LDA کی، پھر اگر دوسری اگر MCL کے انڈر آتا ہے تو پھر انفورسمنٹ ونگ جو ہوتا ہے وہ بھی جو ہے کارروائی کرتا ہے۔ تو ابھی جو ہم نہ صرف کارروائیوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں بلکہ جہاں جہاں پہ اگر بہتری کی گنجائش ہے، جہاں جہاں پہ اگر لیبس ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہم ریز کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہاں پر بھی ہے ایکشن لیا جا سکے۔ خدا نہ خواستہ جس طرح سے ابھی ہم نے ذکر بھی کیا کہ جو سیفٹی آلات، اگر سیفٹی آلات کے حوالے سے بتاتا چلوں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں حفیظ سینٹر جلا، وہاں کیا کوئی سیفٹی آلات جو ہے وہ نہیں تھے، وہاں پر اس طرح کی الارمنگ کوئی سچویشن نہیں تھی، وہاں سب کچھ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس طرح ہم پیس سارا جو ہے وہ جل گیا۔ پھر کئی دفعہ جو ہے وہ ہال روڈ پہ، مال روڈ پہ، اس طرح کی جو ہے وہ مارکیٹس ہیں وہاں پر جو ہے وہ آگ لگنے کے واقعات ہوئے جس میں مالی بہت نقصان ہوا، جانی بھی نقصان ہوا۔ تو آخر کب تک ہم اس طرح سے جو ہے وہ جانی اور مالی نقصان کرتے رہیں گے؟ اتنا بڑا پلازا آپ بنا رہے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ اس میں ایک پارکنگ ایریا بھی رکھیں؟ اور اب تو پارکنگ ایریا جو ہے وہ آپ پلازاز کے اندر جو ہے وہ فلور ٹو فلور رکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک اچھی بڑی جگہ پر جو ہے وہ ایک کمرشل پلازا بنا رہے ہیں تو آپ کے پلازے کے اندر ہی آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ پارکنگ دے دی جاتی ہے۔ اس طرح کی بھی ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں لاہور میں جو اس طرح کے پلازاز بنائے گئے ہیں۔ پھر کیوں نہیں کرتے اتنا پیسہ جہاں لگا رہے ہیں تو تھوڑا پیسہ یہ سیفٹی آلات میں بھی جو ہے انویسٹ کر دیں؟ گارڈننگ جس طرح سے روف ٹاپ گارڈننگ کی بات ہو رہی ہے اس کو کیوں نہیں جو ہے وہ مینج کیا جاتا؟ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ جب ہم سیفٹی آلات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ نے جس طرح سے بھی بتایا فیس سینٹر پہ بھی جو ہے آگ لگی تھی، اس کے بعد ہم نے ریسنٹلی اگر بات کریں تو تقریباً 1 سال قبل جو ہے وہاں پر ہم نے فیس سینٹر کے بالکل اپوزٹ پیس ہے وہاں پر بھی آگ لگی تھی۔ تو جب آگ لگی تھی میں خود وہاں پر موجود تھا، موقع پر موجود تھا، اور اس نجی چینل پہ ساری رات جو ہے میں وہ خود کوریج وہاں پر کر رہا تھا، اور لمحہ بلمحہ جو سچویشن تھی وہ بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت ہمارے لاہور کے ڈی سی کے والے سے بات کریں تو اس سے رافیہ ادھر سے قبل جو تھے ہمارے وہ ڈی سی موجود تھے اور وہ بھی رات کو ادھر موجود تھے، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کر پایا جب آگ لگ گئی ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر ریسکیو آپریشن بھی جاری، ساری ریسکیو آپریشن بھی جاری رہا، ایک سائڈ سے جو ہے آگ کا آغاز ہوا تھا، پیس کے 4th فلور سے آغاز ہوا تھا، پھر آہستہ آہستہ اوپر ٹاپ پہ جتنے جنریٹرز وغیرہ تھے، جتنے ڈرمز وغیرہ تھے، سب بلاسٹ کر گئے، اور منظر اس طرح کا تھا جو نہ عام شہری دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی اس طرح سے فیل کر سکتا ہے جو کیفیت ادھر موجود تھی۔ اور یہ ہمارے اس سے پہلے جو ڈی سی تھے وہ محمد علی صاحب تھے، وہ ادھر موجود بھی تھے۔ وہ جب انہوں نے ساری سچویشن وغیرہ دیکھی تو پھر ساری رات آگ لگنے کے باوجود صبح 5-6 بجے کے قریب جو تھا کہہ رہے تھے قابو پا لیا آگ پر۔ بات پتہ کیا ہے، جب آگ لگ گئی تو پھر لگ گئی، آگ نے تھوڑی ویٹ کرنا ہے کہ ابھی کوئی آئے گا، کوئی مجھے بجھائے گا، وہ تو بس لگ گئی تو لگ گئی، ختم ہو گئی۔ آگ تو اسی طرح لگتی ہے، آگ تو کسی بھی چیز سے جو ہے وہ لگ سکتی ہے، کہیں بھی بلاسٹ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سیفٹی آلات جو ہے وہ نصب ہوتے، تھوڑا پیسہ اور خرچ کر کے اتنے بڑے پلازے کو سیف کر لیا جاتا تو کیا فرق پڑنا تھا؟ اب بھی تو وہ مالکان جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب کچھ جو ہے تباہ و برباد ہوا ہے۔
बेशक आप दोबारा उसको किस तरह ही रेनोवेट कर लें, बना लें, दोबारा से उसको रिन्यू कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपका नुकसान एक दफ़ा हो गया, जो वहाँ लोगों का बैठे हुए नुकसान हो गया, पता नहीं कोई किस तरीके से अपने पैसे जमा कर करके जो अपने बिजनेसेस लोग शुरू करते हैं। मतलब इस मुल्क में बिजनेस भी नहीं आप शुरू कर सकते, आपके पास कोई श्योरिटी गारंटी नहीं है कि इस मुल्क में जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो कितनी सेफ हैं। लेकिन आवाम को तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जहाँ पर किसी प्लाजे में या किसी कमर्शियल जगह पर जब दुकान लेने जा रहे हैं तो आप कम से कम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपकी ये सेफ्टी क्या है, यहाँ पे चोरों डाकुओं से भी सेफ्टी है या नहीं है, और आलात यहाँ पर मौजूद हैं कि नहीं, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो है कि नहीं। ये हम देखते नहीं हैं। बस ठीक है जी, हमें जुनून चढ़ा होता है कि नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम कहीं पर भी जो है वो बैठ जाएं। ऐसा ना करें, एहतियात लाजमी है, लाजमी चीज़ है, खुद भी करें और गवर्नमेंट लेवल पे भी, जैसे अब कमिश्नर साहब ने ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, तो एक बेहतरीन चीज़ है, हमें इसको अप्रिशिएट करना है। और हम इस तरीके से जब भी कोई एक अच्छा इम्प्लीमेंट होता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये जानी और माली दोनों नुकसान से बचाएगा। और हमें आगे जाकर जो है वो अगर ये चीज़ नज़र आती है कि खुसूसी इक़दामात जो हैं वो इसमें काफ़ी अहम है, अगर इसमें काम होता है, इम्प्लीमेंटेशन होती है। बिल्कुल, ये देखिए अब जो जिस प्लाजे को आग लगी थी वहां पर सैकड़ों दुकानें सिर्फ एक प्लाजे में थी। ऐसा ही है। तो जब हमारी दुकानदारों से तब बात हुई तो दुकानदारों को कहना है कि हमारा लाखों का माल एक एक दुकान पे था, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकती हैं। तो उनकी उस टाइम कैफियत ये थी कि अंदर आग लगी हुई थी और उनकी कोशिश ये थी कि अपना माल बचा लिया जाए, किसी तरीके से जो है कुछ सेव कर लिया जाए, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। जो नुकसान होना था वो तो हो गया। जो मौके पर डीसी भी आए, रेस्क्यू भी हुआ, लेकिन जो नुकसान है, जो कार्रवाई हुई है वो तो चलो बाद में जो मर्जी कर ले, जो नुकसान तो है वो रिकवर तो नहीं ना हो सकता। जो नुकसान हो गया वो तो नुकसान हो गया। देखिए तो डीसी साहब लेवल पे ना ये कहीं भी इन सब चीजों को मद्देनजर रख के बिल्डिंग्स को जो है वो स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, वहां पे आपको आग लगने के कितने को वाकयात नजर आते हैं, वो कवर कर लेते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आग लग भी जाती है तो बहुत जल्दी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पानी बुझाने वाले आलात ऑलरेडी जो नस्ब होते हैं वो वहां पर फौरी तौर पर एक्शन करते हैं। इवन मुझे याद है दुबई में जब हम दुबई से जब मैं पाकिस्तान आ रही थी तो तब एक बड़ी अहम वहाँ की कोई शख्सियत थी, उन्होंने कोई एक लिक्विड जो है वो बनाया था और वो रेड कलर की और येलो कलर की और ग्रीन कलर की बॉटल्स में था कि अगर कहीं पर कोई फायर हो जाए, कहीं कहीं आग लग जाए तो आप इस बॉटल को वहाँ पर जो है वो फेंक सकते हैं और वहाँ पर जितनी भी आग लगी होगी, जितनी बॉटल्स आप जो है वो फेंकते जाएंगे वो आग बुझती जाएगी, आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ मैंने दुबई में जो है वो देखी है। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पर ये काम हो सकता है, अब मेरे पास वो चीज़ मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पाकिस्तान में उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करती। और शायद आज से कोई 4-5 साल 6 साल पहले मुझे भी इस चीज़ का इतना एहसास नहीं था कि ये कितनी ज़रूरी है, तो मैंने भी उसको शायद डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये चीज़ें हालांकि उन्होंने हमें दी थी कि आप ये पाकिस्तान में जाके इसको जो है वो देखें और करें इसका सेटअप, लेकिन वो मुझसे भी मिसप्लेस हो गया। लेकिन यहाँ होगा, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हैं तो यहाँ पाकिस्तान में भी होनी चाहिए और सबको अपने कमर्शियल प्लाजाज में और जो अपार्टमेंट्स बनते हैं वहाँ पे एडजस्ट करनी चाहिए। इवन घरों में भी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि कमर्शलाइज्ड ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अक्सर औकात मैंने प्लाजाज में देखा है कि टॉप रूफ पे रेस्टोरेंट्स बने होते हैं और वो रेस्टोरेंट्स जो होते हैं देखिए वहाँ पर भी जो है वो गैस के सिलेंडर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। इनका क्या, इनको भी नोटिस जारी किए जाएंगे और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो? जी बिल्कुल, अगर रूफ टॉप के हवाले से बात करें तो खास इंस्ट्रक्शंस हैं कि मैक्सिमम जो है आपने रूफ टॉप गार्डनिंग करनी है, वहाँ पे ग्रीनरी का जो है एहतमाम करना है। रूफ टॉप पे जो है अगर आप या तो सोलर कर सकते हैं, आपको पता है कि ज़्यादातर अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर का वेदर भी इस तरह का है और सोलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ना सिर्फ जो उस बिल्डिंग मालकान के लिए बल्कि जो उधर की इंतज़ामिया होगी उसके लिए बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा करेगा जब वो इसे नस्ब कर लेंगे। तो सोलर से ना सिर्फ आप जो है अपने लिए पावर क्रिएट करेंगे, अगर पावर ज़्यादा जनरेट हो रही है तो फिर आप आगे जो है वो वापडा को भी दे सकते हैं। और आप देखेंगे इससे सोलर से जो है काफ़ी ज़्यादा हम गुज़िश्ता कुछ अरसे से बात करें तो लाहौर में आस्ता आस्ता रुझान जो है इसका शुरू हो गया हुआ है। कुछ इस तरह के मकामात भी आपको नज़र आएंगे, बिल्डिंग्स भी नज़र आएंगी जहाँ पे जो है पहले दिन से जब उन्होंने बनाया था तो उनके
میپ میں تھا کہ انہوں نے جو ہے چھت پر باقاعدہ طور پہ جو ہے نہ صرف گارڈننگ کرنی ہے بلکہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سولر کا بھی جو ہے نصاب کرنا ہے, سولر کو یوٹیلائز کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ موجودہ 2023 کی بات کر لیں تو کتنا زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے کسی بھی بزنس کے لیے, کسی بھی کمپنی کے لیے. اور موجودہ ٹائم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بہت ضروری کام ہوتے ہیں وہ پینڈنگ ہو جاتے ہیں لوڈ شیڈنگ کے باعث. اور یہ نہ صرف عام شہریوں کے لیے بلکہ جو بلڈنگ مالکان ہیں انہیں یہ باقاعدہ طور پر ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ اب جو نئی کنسٹرکشن کریں گے ان کے لیے جو والے سچویشن سے نکل آنا چاہیے. دیکھیں اتنا ڈیزل پیٹرول اتنا سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے, اس کو کب تک افورڈ کرے گا بندہ. سولر پینل پر آ جانا چاہیے کیونکہ شام تک آپ آسانی کے ساتھ اس سولر پینل کو استعمال کر سکتے ہیں. ہارڈ بیٹریز کے ساتھ آپ کو وہ ظاہر ہے ان کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے پورا, اس کو یوز کیا جاتا ہے. بڑی بلڈنگز میں آرگنائزیشنز میں سولر پینل کا ہونا بہت ضروری ہے. آنے والے وقت میں بھی آپ کو یہ لگانا ہی پڑے گا کیونکہ شاید یہ ڈیزل اور یہ سب چیزیں جو ہماری پہنچ سے آگے جا کر باہر ہوتی جائیں گی کیونکہ ہمارے اپنے ملک کی تو یہ پیداوار ہے نہیں, ہم نے باہر سے منگوانی ہے. تو جو چیز باہر سے آئے گی وہ ہمارے روپے کی قیمت جب ڈاؤن ہوتی جائے گی اور ہم باہر سے ڈالرز میں وہ چیز منگوائیں گے یا ان کی کرنسی میں منگوائیں گے تو وہ چیز پھر ہمیں اسی حساب سے پے کرنی پڑے گی. ویسے ہی ہر طرف شور مچا ہوتا ہے کہ ہم غریب ملک ہیں. ویسے ہمارے پاس اپنے پروٹوکولز کے لیے ہمارے اگر آپ شاہی سیاستدان دیکھیں تو ان کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ ہم غریب ملک ہیں ان کے پروٹوکولز دیکھ کر. اور جب یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ عجیب سا لگتا ہے کہ اچھا ہم کسی غریب ملک سے تعلق ہے جی ہمارا. پھر یہ بڑے بڑے پلازاز اتنا پیسہ لگائیں گے اور سیفٹی آلات نہیں لگائیں گے. اندازے لگائیں مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے. اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ محل بنا لیں گے اور وہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل, اس میں جو ہے باقاعدہ طور پہ اب جو ہے کمشنر لاہور بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں. انہوں نے بھی ہدایات جاری کر دی ہیں. جو نئی کمرشل مارکیٹس جو بن رہی ہیں یا پھر کمرشل پلازاز جہاں پہ بن رہے ہیں تو وہاں پر بھی باقاعدہ طور پہ نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں کہ آپ نے اس کا خاص خیال کرنا ہے. اس کے بغیر جو ہے آپ کو پتہ ہے این او سی پھر جاری نہیں کیا جاتا. جب این او سی نہیں جاری کیا جاتا تو آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے, تعمیر نہیں کر سکتے. پھر اس میں اب جو ہے نہ صرف اب بلڈنگ مالکان کو بلکہ کئی بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اسے اس چیز کا خاص خیال کرنا پڑے گا لوگوں کی سیفٹی کے لیے, اپنی سیفٹی کے لیے. اگر رینٹ آؤٹ بھی کرنا ہے تو جو بھی آئیں گے ان کی سیفٹی کے لیے اہم کردار ادا کرنا پڑے گا. اور اب میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں جو ہماری بلڈنگز یا جو ہمارے سینٹرز یہ جو پلازاز ہمارے لاہور میں موجود ہیں اور جہاں کی سچویشن کافی ابتر ہے جنہیں پارکنگ کے حوالے سے ضرور بتائیں جنید کہ پارکنگ پلازاز میں دی جاتی ہے اور اس پارکنگ کو پھر جو تجاوزات مافیا ہے وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے یا پھر بلڈنگ مالکان جو ہیں وہ وہاں تجاوزات مافیا کو بٹھا دیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں, پیسہ وہاں سے بھی بٹور رہے ہوتے ہیں. یعنی پارکنگ ایریا جو وہاں پہ عوام کو کمفرٹ زون دینے کے لیے بنایا جاتا ہے اس پر ایک سٹینڈ مافیا کا قبضہ ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پر آ کر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ کسی بھی اگر آپ کمرشل بلڈنگ میں جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو اس کے پارکنگ کے چارجز ہر جگہ تو اویلیبل نہیں ہوتے یا ہر جگہ تو نہیں آپ سے لیے جاتے, لیکن اس دفعہ اور جب پاکستان کے حالات ہو گئے تو سب جگہ ہی آپ سے چارجز وصول کیے جاتے ہیں. اس حوالے سے بتائیں کہ کیا سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں. جی بالکل, پارکنگ کے حوالے سے بتاتا چلوں تو جس طرح بھی 80 کے قریب میں نے بلڈنگز بتائیں جو لاہور میں ہیں جو صرف جیل روڈ پر موجود ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ٹیمز نے جو ہے وہاں پر کارروائی کا آغاز کر دیا. باقاعدہ سے وہاں پر آبزرویشنز کی گئی, پھر اس کے بعد دیکھا گیا کہاں پہ وائلیشنز ہو رہی ہے. پھر جہاں پہ پارکنگ موجود تھی لیکن پارکنگ کی جگہ پر آپ کو پتہ ہے کئی بزنس آپریٹ ہو رہا ہے, کوئی دوسرے کاروبار ہو رہے ہیں یا وہاں پر آفیسز موجود ہیں, انہیں باقاعدہ طور پر اب نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. ان کے خلاف اب وائلیشن جنہوں نے کی ہے ان کے خلاف باقاعدہ سے اب کارروائی کی جائے گی. جب کارروائی کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں دیگر ٹیمیں بھی موجود ہوتی ہیں, ان کے بغیر آپ کو پتہ ہے کارروائی نہیں ہوتی. اس کے لیے ہیوی مشینری کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. تو جہاں پہ زیادہ وائلیشن ہوتی ہیں تو وہاں کی بلڈنگز کو جو ہیں انہیں بھی گرایا جائے گا, ان کے خلاف بھی کارروائی عمل درآمد کروائی جائے گی. اور یہ دیکھیں اب کروڑوں اربوں روپے کی میں بھی اضافہ ہو جائے گا, خوبصورت بلڈنگز جو ہے وہ گریں گی اور پھر وہاں پر جو ہے وہ ایک عرصے تک جو ہے وہ ملبہ پڑا رہے گا. مطلب کیوں ہمیں اس وقت خیال آتا ہے جس وقت پانی ہمارے سر سے جو ہے وہ ٹپ جاتا ہے اور وہ گزر رہا ہوتا ہے اور ہم پھر اس میں جب تیر رہے ہوتے ہیں تو تب احساس ہوتا ہے اوہو اچھا اس پہ بھی امپلیمنٹ کرنا تھا, اس پہ بھی کرنا تھا.
اتنی حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، انتظامیہ اپنا کردار ادا نہیں کر پاتی ہے، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں کبھی کوئی روک دیتا ہے، کبھی کوئی روک دیتا ہے. اس طرح کے اگر این او سیز جاری کر دیے جاتے ہیں جس میں پتہ نہیں چلتا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے وہ صحیح بھی کام کر رہا ہے یا نہیں، لیگل ہے ان لیگل ہے، اس پروسیس کو اگر پہلے ہی بلڈنگ بننے سے پہلے ہی کنٹرول کر لیا جائے تو یہ جو ہم بعد میں گند مچاتے ہیں اور یہ بعد میں جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے یہ تو نہ ہو. اس میں بڑی ہیوی مشینری ہوگی، پھر ہم گورنمنٹ کو لکھ رہے ہوں گے جی ہیوی مشینری یوز ہوگی، اس کے لیے پیسے دیں، پھر اس میں جو ڈیزل ڈلے گا اس کے لیے پیسے دیں. مطلب اتنا پیسے کا ضیاع کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ سے جو ہے وہ ہم چیز کو نہیں پکڑتے. کتنا نقصان ہے یہ بھی ملک کے خزانے کا نقصان ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی تو غور کریں. باقاعدہ طور پہ جو ہے یہ اب انیشیل سٹیج سے جب آپ کام شروع کر دیں گے، جب وائلیشن نہیں ہوگی، جب رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق جو ہے کوئی بلڈنگ تعمیر ہوگی، چاہے وہ شعبہ پلاننگ میں ہو، چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہو، چاہے ایم سی ایل کے انڈر آتی ہو یا پھر ہماری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر آتی ہوں، تو ان کے خلاف جو ہے آپ کو کارروائی کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی یا ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں جو وائلیشنز ہو گئی ہوئی ہیں ان کے خلاف اب کارروائی کی جا رہی ہے اور آگے فردر جو ہے لاہور کے دیگر علاقوں میں بھی پھیلے گی. اور موجودہ میں آپ کو بتاتا چلوں، موجودہ بہت سے علاقے اس طرح کے ہیں جہاں پہ ابھی بھی جو ہیں خدا نہ خواستہ خطرات جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، جہاں پہ باقاعدہ طور پر سیفٹی آلات موجود نہیں ہیں. اور وہاں پر جو ہے اگر خاص کر وائرنگ کی حوالے سے بتاتا چلوں تو وائرنگ کی بہت بری صورتحال ہے. ایسی صورتحال ہے کہ کبھی بھی سچویشن چینج ہو سکتی ہے اور کبھی بھی جو ہے خدا نہ خواستہ کسی بری سچویشن کا سامنا جو ہے لاہوریوں کو کرنا پڑ سکتا ہے. ان کے علاقوں کے حوالے سے بتاتا چلوں، ان کے پلازز کے حوالے سے بتاتا چلوں تو سب سے پہلے جو ہے ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ شالم مارکیٹ کا ذکر کرتا ہوں. تو شالم مارکیٹ میں جو ہے آپ کو پتہ ہے پلازے کے ساتھ مختلف پلازے موجود ہیں اور یہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پر پلازز موجود ہیں. جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہاں پر 8 منزلہ پلازے بھی نظر آئیں گے لیکن ادھر سیفٹی کے آلات بھی نظر نہیں آئیں گے اور وائرنگ کی آپ سچویشن وہاں پہ دیکھ لیں تو آپ کو گزرتے ہوئے بھی ڈر محسوس ہوگا، خوف محسوس ہوگا، خدا نہ خواستہ کہیں سے کوئی وائرنگ کوئی سپارک نہ کر جائے تو وہ پھر یہ دیکھیں وہاں پر کوئی اس طرح کا حادثہ رونما ہو گیا تو وہ تو ساتھ ساتھ جو بلڈنگز جڑی ہوئی ہیں آپ ان کو توڑ بھی نہیں سکتے، دوسری بلڈنگ کو بھی جو ہے وہ نقصان ہے، آپ وہاں وائرنگ کا کام بھی سیٹل نہیں کر سکتے. وہی تو کہہ رہی ہوں کہ سٹارٹنگ میں اگر ان چیزوں کا خیال رکھ لیا جائے تو پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ہمارے متعلقہ محکمے ہیں وہ بر وقت کارروائی کر لیں اور جہاں جہاں پہ بھی وائلیشن ہو رہی ہے خدا نہ خواستہ اس سچویشن سے بچا جا سکے اور کوہ نور وہ کاوش کر سکے کہ کسی کی جان بچا سکے، کسی کا نقصان بچا سکے. جان و مال کی حفاظت جو ہے وہ یقیناً اللہ پاک نے کرنی ہے لیکن سیفٹی وغیرہ یہ ساری جو اللہ پاک نے ہمارے ہاتھ میں دی ہے ہم نے کرنے ہیں. اب یہ دیکھیں ہم نے سٹارٹ کیا یہ شالم مارکیٹ سے تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نارکلی بازار میں. نارکلی بازار میں بھی جو ہے آپ کو سچویشن ہم نے بریک لینی ہے، میں چاہوں گی کہ ہم اس کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کی طرف لے کر آئیں. مین مارکیٹس جو ہیں نا شالم مارکیٹ، ہال روڈ مارکیٹ آپ کو پتہ ہے الیکٹرانک مارکیٹ ہے، اچرا مارکیٹ، کریم بلاک مارکیٹ اور جہاں جہاں پہ بھی پلازز موجود ہے چاہے وہ حفیظ سینٹر بھی موجود ہے تو ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے. اور جہاں جہاں پہ بھی وائلیشن ہو رہی ہے اس طرح کی ادھر خاص کر وائرنگ کا انتظامات کر دیے جائیں، خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی سچویشن فیس نہ کرنی. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اس وقت بریک ہو گیا، بریک کے فوری بعد واپس یہیں پر آپ کو جو ہے وہ جوائن کرتی ہوں ایک اور اہم اور خاص موضوع کے ساتھ. مہنگائی بڑھ چکی ہے، سب جانتے ہیں مہنگائی کے اس حالات میں جو ہے وہ صورتحال کیا ہے، محکموں کی کارکردگی، بے ضابطگی، ایک عام آدمی کی زندگی، اس کے وبال اور اس کا اعلیٰ حکام تک پیغام، یہ ساری چیزیں ہیں ہمارا کام اور انشاءاللہ بھی ملاقات ہوتی ہے چھوٹی سی بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے گا.